تاروں کی گونج میں دعوت دیتا ہوں، نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے پتہ چلے جاگ رہے ہیں، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومسلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی وخاتم النبیین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، رواہ الامام الہمام البزار فی مسندہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، الفتح گراؤنڈ فیصل آباد کے غیوروں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں تشریف لانے والے عقیدہ ختم نبوت کے سرفروشان، اللہ رب العزت نے عافیت کے ساتھ آج کے دن میں تقریباً 5000 کلومیٹر کا فضائی سفر کرا کے بر وقت آپ کی خدمت میں پہنچا دیا ہے۔ میرے دوستو، 22 اگست 2024 کو جو کانفرنس شروع ہوئی، اس وقت وہ 23 اگست 2024 میں بدل چکی ہے۔ میں چند مختصر باتیں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں۔ مجھے اس بات کا واقعی احساس ہے کہ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، لیکن اگر آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، نوجوان آنکھوں کے ساتھ، چمکتے چہروں کے ساتھ، آئی کنٹیکٹ میں رہے تو انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے ساتھیوں، 22 اگست 2024 وہ مقدس دن ہے جس کو جتنا میں مقدس کہوں اتنا کم ہے۔ 7 ستمبر 1974 میرے ان بزرگان نے دیکھا تھا جب مفکر اسلام، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہ بطور قائد حزب اختلاف امت مسلمہ کی رہبری کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں موجود تھے، اور مرزا قادیانی کی ذریت پر تماچا رسید ہوا تھا۔ قادیانی ذلیل اور خفار ہو کے یہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوا تھا۔ ہاں، میں نے 1984 کے صدارتی آرڈیننس کا زمانہ بھی نہیں دیکھا، میرے ان بزرگوں نے دیکھا ہے۔ ہم اکابر سے سنا کرتے تھے، دلائل کے بادشاہوں نے قومی اسمبلی کے اندر بھی، صدارتی آرڈیننس میں بھی ہمارے حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کی قیادت میں ان سب نے منوایا تھا۔ حکومتی سطح پر اسلامی قانون کو پاس کیا گیا تھا کہ قادیانی یا تو کلمہ پڑھے، محمد
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حقیقی توق اپنے گلے میں ڈالے، پھر اس کے بعد وہ خود کو مسلمان بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر یہ بات نہیں کرے گا اسے مسلمان کہنے کے اختیار نہیں ہے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے کے اختیار نہیں ہے، کلمے کی دعوت نہیں دے سکتا، قربانی نہیں کر سکتا، آذان نہیں دے سکتا، کیونکہ کتے کا گوشت بکرے کے نام پہ نہیں بیچا جاتا، کیونکہ خنزیر کا گوشت گائے کے نام پہ نہیں بیچا جاتا۔ یہ ہم سنا کرتے تھے، ہمارے مطالعے میں تھا، ہماری اسٹڈی میں تھا، پر ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا۔ آج جب میں سعودیہ سے چلا، 22 اگست کی تاریخ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سماعت کے لیے مقرر ہو چکی تھی، جہاں تمام مکاتب فکر موجود تھے، جہاں پر تمام مذہبی جماعتوں کے نمائندگان موجود تھے، جہاں پر حزب اختلاف کی قیادت موجود تھی، حزب اقتدار کی قیادت ہمارے اٹارنی جنرل کر رہے تھے، وہی مفتی محمود کا فرزند، وہی شیخ الہند کا وارث، وہیں پر حضرت انور شاہ کاشمیری کا جانشین، پیغمبر کی سیاست اسلامیہ کا وارث، آپ کے اور میرے قائد مولانا فضل الرحمان بھی زندگی میں پہلی بار ختم نبوت کے محافظ بن کے، ختم نبوت کے وکیل بن کے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے ایک فورس والے فوجی بن کے روستم پہ موجود تھے، اور وقت کے چیف جسٹس کی جس کی غرہ بازی کو، جس کے تکبر آسمانوں کو چھو چکا تھا، 6 فروری 2024 کو وہ قرآن کریم کی 2 غلط آیات طور پہ کوٹ کر چکا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے زلزلہ ثانی میں بھی اپیلیں منظور تو کی، پر فیصلے میں ڈنڈی ماری تھی، قادیانیوں کو راہ دینے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ یہ رسول اللہ کے وارث تھے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، جناب چیف جسٹس صاحب تم انہیں ریلیف دینے کے چکر میں ہو اور کہتے ہو کہ قادیانیوں کا دعویٰ ہے، ہمیں غیر مسلم کیوں کہا گیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے ان کے بڑے مرزا قادیانی نے کہا ہے، کل مسلم یصدقنی ویقبل دعوتی الا ذریۃ البغایا۔ وہ بے ایمان کہتا ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو بندہ مجھے نبی مانے اس کی ماں نے حلال کیا تھا، ورنہ اس کی ماں نے اسے بطور حرام زادہ چنا ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب اگر تمہیں اپنی ماں پر اعتماد ہے، حلال زادے سمجھتے ہو، قادیانی تمہارے سمیت پوری امت کو کافر کہتا ہے، وہاں پر شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی نے بھی محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے 6000 کلومیٹر دور استنبول میں بیٹھ کے ویڈیو لنک کے ذریعے چیف جسٹس کو کہا، پیراگراف نمبر 42، پیراگراف نمبر 7، پیراگراف نمبر ڈی، یہ 3 وہ چیزیں ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے بھی منافی ہیں، اسلام کے بھی منافی ہیں۔ کانسٹیٹیوشن آف دا مائی کنٹری، مائی لولی کنٹری، ہمارا محب محبوب وطن ملک پاکستان کے آئین سے بھی غداری ہے، اور آپ چیف جسٹس ہیں، آپ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتے، آئین کو تشریح تو کر سکتے ہیں، ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں، لیکن لکھ نہیں سکتے۔ آپ کا فیصلہ آئین کو لکھنے کے مترادف ہے۔ یہ تمام اکابر نے، تمام مکاتب فکر نے متفقہ موقف دیا تو وقت کے چیف جسٹس واپس لینے پہ مجبور ہوا، اگرچہ میں اس کی فراخ دلی کو بھی مانتا ہوں کہ فراخ دلی اس کی ہے، لیکن چیف جسٹس تنخواہ کس چیز کی لیتا ہے، پروٹوکول کس چیز کا انجوائے کرتا ہے؟ کیا وہ میرے اکابر کے لکھا ہوا موقف صفحات میں نہیں پڑھ سکتا تھا؟ ہم نے رائٹ کر کے دیا، تمام مکاتب فکر نے اصولی موقف لکھ کے دیا، پھر چیف جسٹس نے کیوں نہیں پڑھا؟ وجہ کیا تھی؟ ہم پیچھے کے معاملات بھی جانتے ہیں۔ جس وقت فیصلہ آ رہا تھا، یورپی امبیسیڈر وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں جاتا ہوں، جس وقت سپریم کورٹ ہم سے موبائل لے لیا جاتا
ہے، لیکن یورپی ایمبیسیڈر اپنے پاس لیپ ٹاپ لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ USB انٹرنیٹ کے لے کے آتا ہے، وہ لائیو اپنے آقاؤں کو بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر تھی، لیکن اللہ نے کرم کیا، اللہ نے فضل کیا، وہی چیف جسٹس تھا، وہی عدالت تھی، وہی کٹہرا تھا، وہی روستم تھا، وہی مقام تھا۔ اس جگہ آپ کی اور میرے قائد کی رب نے لاج رکھی، آپ کی اور میری دعاؤں کی رب نے لاج رکھی، اور چیف جسٹس نے نہ صرف فیصلے کے ان پیراگراف کو حذف کیا، بلکہ کہا کہ یہ پیراگراف آج کے بعد دنیا کی کسی عدالت میں بطور نظیر پیش نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو، اس کی بنیادی وجہ جہاں اللہ کا فضل ہے، رسول اللہ کی رحمت للعالمین ہے، وہاں پر ہمارے تمام مسالک، تمام جماعتوں کی یک جہت ہونا ہے، وہاں پر ایک ہونا ہے، وہاں پر اکٹھا اتحاد اتفاق کی برکت ہے، جس کی وجہ سے آج یہ فیصلہ آیا۔ میں نے کہا ہم نے ستمبر 1974 نہیں دیکھا، صدارتی آرڈیننس 1984 نہیں دیکھا، لیکن ہم نے 22 اگست 2024 دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، آج ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ قادیانیت ایک بار پھر ذلیل و خوار ہو کے اس ملک پہ اس کو یوں تماچا پڑا جسے کہتے ہیں بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، بڑے ذلیل و خوار ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ قادیانیوں، اگر تم نے رسول اللہ کی دامن رحمت پلائے، یاد رکھنا تمہیں دنیا میں بھی جوتے پڑیں گے، تمہیں آخرت میں بھی ذلت کا سامنا ہوگا۔ اور چاہتے ہو آج عزت کی زندگی تمہیں الفتح گراؤنڈ فیصل آباد کے اس وسیع و عریض گراؤنڈ سے، آپ کی تائید سے، اپنے امراء کی تائید سے ایک جملہ ملت قادیانیوں کو کہہ رہا ہوں، عزت چاہیے، عظمت چاہیے، برکت چاہیے، آؤ رسول اللہ کی دامن رحمت میں، آؤ رسول اللہ کی ختم نبوت کو تسلیم کرو، رب دنیا میں بھی عزت دے گا، رب آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اور سنیں، ہاں یہ ختم نبوت کی برکات ہیں کہ آج وہی عدالت، وہی کٹہرا، وہی روستم، وہی منظر، اور رسول اللہ کی ختم نبوت کا پرچم بلند ہوا ہے۔ قادیانیت پہ جوتے پڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر قادیانی اور قادیانی نوازوں نے یہی روش رکھی تو گزدہ میدان انشاءاللہ تعالی گھوڑا بھی یہی ہوگا، میدان بھی۔ مسلمان جتنا گناہگار، خطا کار، روسیہ کار ہو، کبھی بھی رسول اللہ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ نو کمپرومائز آن دس میٹر۔ بھول جائیے ہم ختم نبوت پہ کمپرومائز کر لیں گے، جی نہیں، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہماری جان کا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود ان کی تورات آج محفوظ نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب انجیل ہونے کے باوجود ان کی انجیل آج محفوظ نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت، شان، مرتبہ، الہیت، تقویٰ، طہارت، درجہ حیثیت و فیض اپنی جگہ مسلم ہے، پر ان کی زبور آج محفوظ نہیں ہے، باقی صحیفے محفوظ نہیں ہے۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ معاملہ ان کی امت کے حوالے تھا، اس لیے وہ حفاظت نہیں کر پائے، یہ عام جوابوں میں ملتا ہے۔ لیکن آج الفتح گراؤنڈ میں میں جواب پیش کر رہا ہوں، اگر تیرے دل کو وہ جواب لگے، ہاتھ کھڑا کر کے تائید کر دینا، دل کی تختی پہ تعویذ بنا کے لکھ لو، میں نے کہا باقی نبی تھے، حضور خاتم النبیین ہیں، باقی مقتدی تھے، حضور امام ہیں، باقی کارکن ختم نبوت حضور پاک رئیس الانبیاء تھے، تو میرے پاک پیغمبر نے ختم نبوت کا تاج لے کر تشریف لائے، ختم نبوت کے تمغے لے کر تشریف لائے، حضور کے بعد
بعد نہ ہی نبوت نہیں ہے، نہ ہی شریعت نہیں ہے، نہ ہی رسالت نہیں ہے، نہ ہی پیغمبری نہیں ہے، نہ ہی وحی نہیں ہے۔ قیامت تک نبوت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں چلنا تھا، نبوت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں چلنا تھا، نبوت داؤدی نے نہیں چلنا تھا، نبوت محمدیہ نے چلنا تھا۔ قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے، سیرت بھی محفوظ ہے، رسول اللہ کے دن رات کے اعمال بھی محفوظ ہے، اور یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ ہاں قرآن کریم کی محفوظیت زبر زیر کی غلطی نہیں ہے، جزم پیش کی غلطی نہیں ہے۔ آیت تو بڑی بات ہے، سورت تو بڑی بات ہے، رکوع تو بڑی بات ہے، منزل تو بڑی بات ہے، پارا تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک آیت کے غلط اعراب بھی نہیں پڑھے جا سکتے، اس کو ٹوکا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ نماز جس نماز میں بولنا منع ہے، ہنسنا منع ہے، اشارہ نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، پینا نہیں کر سکتے، اس نماز میں بھی آقا پہ اترنے والے کلام میں اگر امام صاحب بھول کے کچھ مسٹیک کرتے، پیچھے اجازت ہے، لفظ پڑھنا پڑے لفظ پڑھو، آیت پڑھنی پڑے آیت پڑھو، پیراگراف پڑھنا پڑے پیراگراف پڑھو، اور وہ اس حد تک اجازت ہے۔ اٹھائیے صحیح مسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، میں نبی ہونے کے باوجود، امام الانبیاء ہونے کے باوجود، اگر اس کلام میں کہیں بھول ہو جائے صحابہ مجھے بتایا کرو۔ پتہ چلا اللہ کو ختم نبوت اتنا مقدس عقیدہ پیارا ہے کہ اس کی حفاظت قرآن کے ذریعے، وہ قرآن نماز میں بولنا اللہ نے جائز کیا۔ آپ تھوڑی عقیدے ختم نبوت ایسے اس کو ہم تھوڑی لے لیں گے کہ ایسی بات ہے، جی نہیں۔ آج پیغمبر علیہ السلام کا اترنے والا کلام محفوظ، بلکہ پیغمبر کی حدیثیں محفوظ، پیغمبر کے فرامین محفوظ۔ میں اس پر ایک دلیل پیش کرتا ہوں، اٹھائیے سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 کھولیے، کتاب العلم کھولیے، باب کتابت العلم کھولیے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کل شیء اسمعہ من رسول اللہ اکتبہ، حضور جو فرماتے میں لکھ لیتا۔ حدیثیں لکھنا شروع کر دی۔ فنہتنی قریش کے جلہ صحابہ نے مجھے روکا اور مجھے فرمانے لگے، اتکتب کل شیء، ہر چیز لکھتا ہے۔ رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، حضور بطور فطرت بائی نیچر کبھی غصے میں بات کرے تو وہ بھی لکھی جا رہا، پیار میں بات کریں وہ بھی لکھی جا رہا، مزاح میں بات کریں وہ بھی لکھی جا رہا۔ نہیں، صرف مسائل لکھ، باقی چھوڑ دے۔ عبداللہ فرماتے ہیں، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اللہ کے رسول سے عرض کی۔ پیغمبر اسلام نے مجھے دیکھو مجھے، فَأَوْمَا بِأَصْبَعِهِ إِلَىٰ فِي، عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں رسول اللہ نے اپنے دایاں ہاتھ اٹھایا، انگلی مبارک اٹھائی، جس انگلی پہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، جسے قرآن اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہتا ہے، وہ انگلی اٹھائی، اپنے ہونٹوں کی طرف فرمائی اور فرمانے لگے، اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ عبداللہ لکھنا شروع کر دے، ان ہونٹوں اور اس زبان پر میرے رب کا پہرا ہے۔ میں غصے میں بولوں، پیار میں بولوں، مزاح میں بولوں یا جیسے بولوں، حق کی حق بولوں۔ پیغمبر کی حدیثیں محفوظ۔ آؤ ذرا آگے، صرف حدیثیں محفوظ نہیں، جو نبی کے ساتھ جڑ گیا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ نبی کا جزو بدن، پیغمبر علیہ السلام کا گھرانہ، نبی کے اہل بیت ہیں یا نبی کا یارانہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، اللہ نے ان کے تذکرے بھی آج زندہ رکھے، ان کے ڈنکے بھی آج بج رہے ہیں۔ دنیا میں یقین مانے، ملت عیسائیت کے پاس، ملت یہودیت کے پاس، ملت صابیت کے پاس اسماء الرجال نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اسماء الرجال ہیں۔ میرے پاک پیغمبر کی بات جس صحابی نے سنی، پیدا کہاں ہوا، نام کیا ہے، خاندان کیا ہے، پہچان کیا ہے، لقب کیا ہے، اور اس شخص نے پیغمبر کی خدمت
رہا ہے، یہ قبل الہجرہ ایمان لایا، بعد الہجرہ ایمان لایا، یہ صحابی ہے یا مخضرم ہے، یہ تابعی ہے یا کون ہے، پوری تفصیل موجود ہے۔ اس کی شادیاں کتنی ہیں، اولادیں کتنی ہیں، کہاں فوت ہوا، کہاں زندگی گزاری، یہ صرف صحابی تک نہیں ہے، صحابی کے شاگرد تک ہے، شاگرد کے شاگرد تک ہے، شاگرد کے شاگرد تک ہے۔ آج ہمارے پاس سلسلۃ الذات موجود ہے، آج ہمارے پاس سلسلۃ الاحادیث موجود ہے۔ سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، زنجیر کی کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوتی ہے، اسی لیے آج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں، رسول اللہ ہمارے استاذ مکرم ہیں، کیونکہ ہم نے جس سے پڑھا، اس نے جس سے پڑھا، اس نے جس سے پڑھا، اس نے جس سے پڑھا، واسطہ صحابی، صحابی سے رسول اللہ تک واسطہ جاتا ہے۔ میری بات کا مطلب جو پیغمبر کے قدموں میں جڑ گیا، دامن رحمت سے وابستہ ہو گیا، اس کے تذکرے بھی رب نے زندہ رکھ دیے ہیں۔ میرے ساتھیوں، میرے پاک پیغمبر کی سیرت کی باتیں زندہ ہیں۔ چیلنج دعوے اور طاقتی سے کہتا ہوں، علماء کے پاس آؤ، پوچھو پیغمبر اسلام کا دن کیسا تھا، یہ بتائیں گے، راتیں کیسی تھی یہ بتائیں گے، پیغمبر کی سردی کا معاملات کیسے تھے یہ بتائیں گے، گرمی کیسے تھی یہ بتائیں گے، پیغمبر کا حضر کیسے تھا یہ بتائیں گے، پیغمبر کا سفر کیسے تھا یہ بتائیں گے، پیغمبر اسلام کا لڑکپن کیسے تھا، جوانی کیسے تھی، بڑھاپا کیسے تھا، اور داڑھی میں کتنے بال سفید تھے۔ فرمایا حضور پاک کی وفات کر 18 بال سفید تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی حالت امن کیسی تھی، حالت جنگ کیسی تھی، پیغمبر بطور جرنیل کیسے تھے، بطور نبی الملاحم کیسے تھے، پیغمبر علیہ السلام بطور امام کیسے تھے، بطور خطیب کیسے تھے، بطور نبی کیسے تھے، بطور امیر کیسے تھے، پیغمبر خامد تھے تو کیسے، پیغمبر بیٹے تھے تو کیسے، پیغمبر داماد تھے تو کیسے، پیغمبر نانا جی تھے تو کیسے، نبوت نے گھر کی زندگی کیسی گزاری، نبوت نے باہر کی زندگی کیسی گزاری، حضور کی نارمل لائف کیا تھی، بزنس لائف کیا تھی، پیغمبر نے تجارت کیسے کیا، پیغمبر نے کنٹری آؤٹ آف کنٹری ٹریول کیسے کیا، ملک غیر ملک گھومے کیسے ہیں۔ یہاں ایک ایک چیز محفوظ ہے نبوت کے بارے میں۔ آج دنیا میں 1,24,000 پیغمبر کی بات ہوتی ہے، 1,23,999 پیغمبر کی امتیں ہیں، ان میں کوئی امتی اپنے نبی کی اتنی باتیں نہیں بتا سکتا جتنی مسلمان بتا سکتا ہے۔ پتا چلا یہ صرف نبی نہیں ہے، آخری نبی ہے، ایک ایک چیز کو رب نے قیامت تک محفوظ کر دیا۔ اور میرے ساتھیوں، یہ میرے نبی کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ آج یہی ختم نبوت کی برکت آپ کو میرے سامنے ظاہر ہوئی ہے عدالت عالیہ میں۔ کل مفتی محمود فاتح ایوان تھا، آج فضل الرحمان فاتح عدالت ہے۔ اور میں یہاں الفتح گراؤنڈ سے مخاطب کرتے ہوئے ان صحافیوں کو کہوں گا جنہوں نے چیف جسٹس کے فیصلے آنے پر یہ کہا تھا فضل الرحمان تو اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ختم نبوت کی بات کر رہا ہے، انہوں نے اپنے چینلز پہ بیٹھ کے 2-4 کرائے کے وکیلوں کو بلایا، ان سے پوائنٹ آف ویو لیا اور کہا فیصلہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے تب بھی کہا تھا الحمدللہ BA کے بعد LLB کی ہے، کی ہے، میں اسلام بھی جانتا ہوں، قانون بھی جانتا ہوں، ہمیں بلائیے، ہم بتائیں گے فیصلے میں سکم کہاں ہے، کمزوری کہاں ہے، اور فیصلے کے اندر ویکنس کہاں ہے، ہم دکھائیں گے۔ لیکن وہ اپنے جو ہے نا کرائے کے بندوں کو بلا کے کہتے رہے۔ آج میں انہیں کہتا ہوں کہاں گئی تمہاری وہ لاجک، کہاں گئی تمہارے وہ پروگرام، کہاں گئے ویوز کے چکر کے اندر وہ تمہارے معاملات۔ چیف جسٹس بھی وہی ہے، عدالت بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، وہ اپنی باتیں واپس لینے پر مجبور ہو۔ مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، مولانا مفتی محمود، مولانا مفتی محمود، خواجہ خان محمد، خواجہ خان محمد، خواجہ خان محمد، سید انور شاہ صاحب بخاری، سید انور شاہ صاحب بخاری۔ تو میرے دوستو، اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور جن چند لوگوں نے نہ علم ہے نہ عمل ہے، صرف انجینئرنگ کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں، پورے ویلاگ ریکارڈ کرائے کہ چیف جسٹس کا فیصلہ ٹھیک تھا، اور بڑے مرزے کو بھی ٹماٹا لگا ہے، چھوٹے مرزے کو بھی چوٹے۔ یاد رکھیں، اسی لیے میں کہتا ہوں اگر چاہتے ہو للہ
आओ मेरे अकाबिर के साथ जुड़ जाओ। आओ, जैसे नस्ल बताने के लिए अबुव्वत बतानी पड़ती है और दीन बताने के लिए नबुव्वत के साथ सिलसिला बताना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। बहरहाल आपकी दुआएं को अल्लाह ने रंग दिया है और आपने भी सोना नहीं है। यहाँ से उठने के बाद मेरा हर सामीन में बंदा और हमारी सामियात बतौर मुबल्लिग बन जाएं। 7 सितंबर 2024 के मीनारे पाकिस्तान लाहौर के वसीओ अरीज ग्राउंड को यूं भरना है कि बावजूद वुसअत के वो दामन तंगी का ताना दे। करोगे नहीं करोगे? जितने साथी बैठे हाथ खड़ा करके बात कीजिए। 7 सितंबर के लिए आओगे, दावत दोगे, गली गली जाओगे, घर घर जाओगे, चौक चौक जाओगे, करिया करिया जाओगे और अपनी आईडीज को भी खत्म नबुव्वत के लिए वक्फ कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुपों को भी खत्म नबुव्वत के लिए वक्फ कीजिए और 7 सितंबर को इंशाअल्लाह गोल्डन जुबली मना के 7 समुंदर दूर बैठे मिर्जाइयों को हम बताएंगे, अरे तुमने कहा था मौलवी असम्बली में होगा, हमारी दाल नहीं गलेगी। मौलवी भी असम्बली में है, खत्म नबुव्वत के डंके भी असम्बली में। चलोगे या नहीं चलोगे? चलोगे या नहीं चलोगे? ये दावत फैलाओगे या नहीं फैलाओगे? आज के बाद इंटरनेट का पैकेज 7 सितंबर के लिए कुर्बान करेंगे। करोगे? एक एक जगह दावत चलाओगे और 7 सितंबर की प्रोफाइल पिक्चर लगाओगे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। तशरीफ रखिए। अल्लाह ताला आपको और हमें इस मामले में मजीद बढ़ चढ़ के चलने की तौफीक अता फरमाए और इस तरह यकजहती के साथ, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अल्लाह हमें काम करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं हज़रत अमीर मुर्तज़िया हज़रत मौलाना हाफ़िज़ नसीरुद्दीन खाकवानी साहब से गुज़ारिश